الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم جس دنیا میں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں بچپن سے لے کر آج تک، مختلف ایسی چیزیں جو بڑی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، یہ ساری چیزیں۔ ایک مومن سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرے اور ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب کی معرفت رکھے کہ اتنے عظیم مخلوقات، ان کا رب کتنا عظیم ہوگا۔ اور اسی کو سلف میں سے بہت سارے لوگوں نے عبادت التفکر کہا، یعنی غور و فکر کرنے کی عبادت، یعنی اس چیز کو عبادت میں شمار کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو عبادہ مفقودہ کہا ہے، یعنی ایسی عبادت جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے بھی اس کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کی آمد میں، عقل والوں کے لیے فکر کرنے کی چیز ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عبادت کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کئی دنوں تک ادا کیا تھا، اور کان یتحنث فی غار حرا، اور وہ عبادت یہی تھی کہ آپ غور و فکر کرتے تھے پوری کائنات میں۔ اور یہ جو عبادت ہے، اس عبادت کو ہم میں سے اکثر نے چھوڑ دیا، ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں۔ اب یہ عبادت جو ہے اللہ رب العزت والجلال کی کاریگری، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اس میں غور و فکر کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبادت ادا کیسے ہوگی؟ تو یہ ہے کہ ہم ان عظیم چیزوں کو دیکھیں، آسمان ہے، زمین ہے، سورج، چاند، سمندر، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ان نگاہوں سے، ہم یہ غور کریں کہ اتنی عظیم چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ بلا شبہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ نے اتنی عظیم چیزوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے۔ تو پھر یہ کہ وہ رب کتنا بڑا ہوگا جس رب نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح غور و فکر ہوگا، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر ہم غور کر کے اس کو سوچیں گے، اور اس کے بارے میں جو بھی علم ہم کو ملے گا، وہ علم ہم کو رب العزت والجلال کے تئیں ہمارا عقیدہ، ہمارا اعتقاد، ہماری محبت کو زیادہ بڑھا دے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو عموماً مسلمانوں میں ان ساری چیزوں کی معرفت کم ہے، غیر مسلموں میں زیادہ ہے۔ اسی لیے غور و فکر کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ غیر مسلم یا وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز نفع بخش نہیں ہے۔ وہ ظاہری چیزوں کو تو جان جاتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کا، وہ مقصد نہیں حاصل کر پاتے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ایمان والوں کے لیے زمین کے اندر نشانیاں ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نفع بخش غور و فکر ہے، اور وہ ایمان والوں کو حاصل ہوگا۔ اور جب ایمان والا ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا تو اس کو چند چیزیں حاصل ہوں گی۔ پہلی چیز، ان کا خالق کتنا عظیم ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا میں جتنی چیزوں کو پیدا کیا سب فانی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور جہاں
قرآن میں وہ آیتیں ہیں جس میں غور فکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے، اس میں مومنین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یہ دعا کریں گے غور و فکر کر کے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جس طرح ہم فانی ہیں اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان ساری چیزوں کو باطل نہیں پیدا کیا ہے، بالکل جن کی کوئی ویلیو نہ ہو یا بیکار پیدا کیا ہے، یہ چیزیں ہیں، موجود ہیں، اپنی فطری روش پہ قائم ہیں، ایک وقت آئے گا اپنی فطری روش سے ہٹ جائیں گی، یعنی خالق سے ہٹا کر کے ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا تو باطل قرار پائیں گی یہ ساری چیزیں۔ اور تو اللہ رب العزت والجلال نے ان چیزوں کو عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ زمین آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ان کو باطل نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ سب کی ڈیوٹی ہے، سب کو حکمت کے ساتھ رب العزت والجلال نے رکھا ہے۔ آخری بات اور خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد، ان کی عظمت کا اندازہ کرنے کے بعد، ان کی حکمتوں کا پتہ لگانے کے بعد ایک بات کا پتہ چلتا ہے، اور اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے تمام چیزوں کو، جن و انسان، یہ ساری چیزیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے، سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی بندگی بجا لائیں۔ یہ چند چیزیں تھیں اس سلسلے میں رب العزت والجلال اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔